اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تاریخ 10 نومبر 2020 ہے۔ یہ میرا خاص میسیج ہے ایکس ایکٹریس ثنا خان کے لیے، جنہوں نے توبہ کی ہے اور وہ جو تبلیغ کرنے کا شوق رکھتی ہیں اور اللہ کے لیے کام کرنا چاہتی ہیں، تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میری اہلیہ بن جائیے، بیوی بن جائیے۔ انشاءاللہ اللہ کریم آپ مجھے سچا ہی پائیں گی اور سچا ہی ہوں میں۔ نوٹ کریے، اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ میں جھوٹا ہوں، میں سچا مسیحا نہیں ہوں، تو آپ جو بولے کرنے کے لیے تیار، آپ جو سزا تجویز کرے کرنے کے لیے تیار، انشاءاللہ اللہ کریم۔ لہٰذا یاد رکھیے، وہ وقت کبھی قیامت میں بھی نہیں آنے والا، کیونکہ اللہ کے سامنے بھی وہی اصلی مسیحا ٹھہرے گا حشر کے میدان میں جو یہاں پر ہے۔ لہٰذا آپ گمراہ مت ہوئیے، اتنے بڑے پروپوزل کو آپ کنفیوژن میں مت لیجیے، الجھن کا شکار مت ہوئیے۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں، تحقیق تھوڑا ایکسٹرا آرڈینری طریقے سے کرنی ہوگی آپ کو، اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ سن کر وہ تحقیق کرنی ہوگی بات آپ کو۔ دیکھیے، مسیح دجال کے نشانات دیے گئے تھے، وہ ظاہر ہو گیا، تو پھر مسیح بھی ظاہر ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ دعوت من الارض ظاہر ہو گیا، یاجوج ماجوج ظاہر ہو گئے۔ پھر اب جو وقت اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا تھا، 1500 سال خمری، جو تقریباً 2025 میں مکمل ہو جاتا ہے وقت، یعنی اسی کے وقت کے اندر مسیح کو ظاہر ہونا، مسیح دجال کو ظاہر ہونا، یاجوج ماجوج کا نکل جانا، اور پورے آیات کبریٰ ظاہر ہو جانا ہے۔ تو پھر لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی ابھی وقت نہیں ہوا۔ تو بھائی اگر یہ وقت 1500 سال اللہ کے نبی نے جو دیا تھا، جو مکمل ہو رہا ہے اب، اور تو پھر مسیح دجال ظاہر ہو چکا ہے اسی وقت میں۔ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی ابھی وقت نہیں ہوا۔ اگر وقت نہیں ہوا، یہ حدیث نعوذ باللہ اگر جھوٹی ہے یا ضعیف ہے، تو پھر مسیح دجال کیوں ظاہر ہو گیا؟ مرزا غلام احمد قادیانی، اس کے خلیفہ، پوری ریاست ظاہر ہو گئی، ساری دنیا میں چھا گئے۔ وقت یعنی 1500 سال ہو گئے، یہ مسیح دجال کا ظہور کہہ رہا ہے، مسیح دجال کا ظاہر ہونا کہہ رہا ہے کہ یہ خمری 1500 سال کی پیشگوئی صحیح ہے، اور یہ 1500 سال کی پیشگوئی خمری کہہ رہی ہے کہ مسیح دجال اسی میں ظاہر ہو گیا، اسی لیے یہ وقت صحیح ہے۔ یعنی 1500 سال گواہی دے رہے ہیں کہ وہ سچے ہیں، مسیح دجال ظاہر ہو گیا اسی میں، اور عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام میں شیوا ظاہر ہو گیا اسی میں، اور دعوت من الارض جبرائیل علیہ السلام مور بن کر ظاہر ہو چکے ہیں، جو گواہی دے چکے ہیں۔ تو یہ حدیث، یہ نشان گواہی دے رہا ہے کہ 1500 سال کی حدیث صحیح ہے، اور کیونکہ مسیح دجال ظاہر ہو گیا ہے، اور مسیح دجال کا ظاہر ہونا یہ گواہی دے رہا ہے کہ 1500 سال کا معاملہ سچا ہے۔ یعنی وقت سین کی گواہی دے رہا ہے، سین مسیح دجال کا گواہی دے رہا ہے وقت کی۔ اور پھر یہی گواہی آپ کو توریت میں ملتی ہے کہ پچھلے جنم میں جب میں آیا تھا تو 2000 سال، میرے جنم سے لے کر جب 2000 سال مکمل ہوں گے تب میں پیدا ہوں گا۔ 360 دن کا کیلنڈر ہوتا ہے یہودیوں کا، تو وہ 1972 کو کمپلیٹ ہوتا ہے، اور 1973 کو میں پیدا ہوتا ہوں، 24 مارچ۔ مسیحا کو ٹیمپل آف اللہ کہا گیا ہے، یعنی اللہ کا گھر کہا گیا ہے۔ اس کی بنیاد، اس کی پیدائش کا ذکر، اس کا فارمیشن کا ذکر 24 مارچ آتا ہے تمثیلی، لوگ نہیں سمجھ سکے، لہٰذا 24 مارچ کا ذکر اور مارچ کا ذکر یہی آتا ہے چیترا مہینہ ہندوازم میں، وہ بھی گواہی دیتا ہے۔ توریت گواہی دے رہا ہے کہ وقت ہو گیا، حدیث گواہی دے رہی کہ وقت ہو گیا، مسیح دجال کا خروج کرنا گواہی دے رہا ہے، دعوت من الارض کا نکلنا گواہی دے رہا ہے 2015 میں، یاجوج ماجوج کا 2020 میں ظاہر ہونا گواہی دے رہا ہے، 2019 میں آگ کا نکلنا حضر الموت کی دریا کی طرف سے، یعنی ڈیتھ ویلی جو کہ نیشنل پارک ہے امریکہ میں، اس کے پاس سے، اس دریا کے پاس سے، وہاں پہ ویلی بھی ہے، یعنی ایک وہ بھی ہے، دریا بھی ہے، ریور، اس کے پاس سے آگ کا ظاہر ہونا، جو اب تک کہ کبھی ایسی آگ ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ کیلیفورنیا، ٹیکساس، لاس اینجلس، لاس ویگاس، یہ سارے جو نشان ہیں، اور پھر گوتےمالا، پھر نیچے اگر آپ آئیں گے تو پورا امیزن رین فارسٹ، سمجھ رہے ہیں آپ، جو آگ ظاہر ہو گئی 2019 میں، اور وہ کنٹینیو رہے گی۔
یہ وقت، یہ حالات، یہ سینس گواہی دے رہے ہیں کہ یہ وہی وقت تھا، 1500 سال مکمل ہو رہا ہے۔ تو 1500 سال کی حدیث صحیح ہے۔ میرا ظہور میں آنا گواہی دے رہا ہے۔ ذرا غور کریے، دنیا میں اتنے جھوٹے دعوے دار ہیں تو یہ چھوٹے کذاب دجال ہوں گے، لیکن کوئی بھی آپ کو حقیقت میں مسیح دجال پیش نہیں کرے گا۔ قرآن حدیث کے موافق کوئی بھی آپ کو دعوت من الارض جبرائیل علیہ السلام کا مور بن کے گواہی دینا ثابت نہیں کرے گا۔ کوئی بھی شخص آپ کو آگ کا نشان ظاہر نہیں کر پائے گا۔ یاجوج ماجوج چائنیز اور 40 دن کا لاک ڈاؤن صرف اور صرف انڈیا میں ہوا ہے، کہیں پر کچھ دن کا لاک ڈاؤن تو کہیں پر کچھ دن، لیکن صرف انڈیا میں وہ واحد 40 ڈیز کا لاک ڈاؤن 24 مارچ کو اناؤنس ہوتا ہے۔ دنیا کا لارجسٹ بگیسٹ لاک ڈاؤن جو صرف ہندوستان میں ہوا، وہ 24 مارچ میری ڈیٹ آف برتھ پر اناؤنس کیا جاتا ہے، اور پھر 3 مئی تک رہتا ہے کمپلیٹلی۔ پہلے 19 دن 21 دن، پھر اس کے بعد یعنی 19 دن اور 21 دن کو ملا کر 40 دن کا بغیر کوئی رعایت کے یہ بات کی گواہی ہے کہ میں اور میرے اصحاب جو ہے محروس ہو جائیں گے، اور میری دعا پر اللہ تعالیٰ ان کے اندر ایک کیڑا جو پیدا کرے گا، کووڈ-19 وائرس، اس کا سویب ٹیسٹ حلق میں دیکھیے آپ، وہ جراثیم حلق میں ٹیسٹ کرتے ہیں، ناک میں سے حلق میں جاتے ہیں، تو اس کا ٹیسٹ ناک میں ہو رہا ہے اور حلق میں ہو رہا ہے، جو وبا دنیا میں پھیلے گی پھر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ یاجوج ماجوج کا وائرس کہاں سے نکلے گا اور وہ دنیا میں کیسے پھیلے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اب آپ بتائیے، وقت گواہی دے چکا ہے، مسیح دجال ظاہر ہو چکا ہے، میں عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام مہادیو لارڈ شیوا ظاہر ہو چکا ہوں، اور پھر میرے ساتھ وہ سارے نشان ظاہر ہو چکے ہیں۔ تو پھر ذرا غور کریے، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ حالات دنیا کے بڑے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جتنے نشانات اللہ کے نبی انبیاء علیہ السلام نے دیے تھے قرب قیامت کے، چھوٹے وہ پورے ظاہر ہو گئے ہیں، اور جو بڑے نشان ہیں آیات کبریٰ وہ 10 ہیں، وہ جو ان کے لیے کنفیوژن بنا ہوا تھا، اس کا میرا اعلان کنٹینیوس کرتے جا رہا ہوں میں، کیونکہ لوگ پورے شیطانک ہو چکے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ابو داؤد شریف میں، کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرا آخری امتی ہوگا عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام، جو مسیح دجال کا خاتمہ کرے گا۔ تو مجھے آخری امتی کہا گیا اور سب سے اچھا مسلمان کہا گیا ہے، مومن کہا گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ کیا اللہ کے نبی اس وقت مسلمان کم ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں، بہت ہوں گے، لیکن ایسا ہوں گے جیسے سمندر کی جھاگ کی طرح، یعنی ان کا رہنا نہیں رہنا کوئی معنی نہیں رکھے گا، کیونکہ وہ جو ہے سمندر کی جھاگ کی طرح ہوں گے، ان کے اندر رتی برابر ایمان نہیں ہوگا، لیکن مسجدیں بڑی بڑی ہوں گی، بہت بڑی ہوں گی، خوبصورت ہوں گی، بہت زینت کے ساتھ وہ اس کو بنایا جائے گا، لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہوگا۔ اس وقت حج کو روک بھی دیا جائے گا اور حج ہوگا بھی۔ سعودی میں حج ہو رہا ہے، لیکن دنیا کے لیے روک دیا گیا ہے۔ اور پھر ذرا غور کریے، یاجوج ماجوج کے خروج کے بعد بھی حج ہوا، لیکن نہیں بھی ہوا، یعنی دنیا کے لیے تو رک گیا، جو گھر ہے وہاں پر تو ہوگا حج، جیسا کہ کوئی گھر میں رہنے والے تو رہیں گے نا، تو وہ سعودی عرب کے لیے حج چالو رہا، لیکن دنیا کے لیے بند ہو گیا۔ ذرا غور کریے میری باتیں۔ ثنا خان ایکٹریس، آپ کے مادھیم سے، آپ کے ذریعے میں یہ میسیج دنیا کو بھی دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ اگر آپ ٹرائل پیک نہیں ہیں، کیونکہ میری زندگی میں کوئی اہلیہ آنے سے پہلے ایک ٹرائل پیک کیریکٹر آتا ہے، جیسے مہاکالی شبانہ آنے کی، یعنی رات والی چیز آنے سے پہلے ایک کالی عورت کی انٹری ہوئی تھی ٹرائل پیک، جو کہ شیطانک عورت تھی، جو کہ ایک ٹرائل پیک تھا۔ اسی طریقے سے درگا گاڈیس یعنی تحسین آنے سے پہلے ایک ٹرائل پیک ہوا تھا میرے ساتھ۔ اسی طریقے سے ہر بیوی سے پہلے ایک ٹرائل پیک ہوتا ہے۔ تو اگر آپ وہ ٹرائل پیک نہیں ہو میرے لیے گاڈیس لکشمی کا، جو کہ نرسمہا کی بیوی بنے گی، تو پھر اور ریحام خان بھی اگر ٹرائل پیک نہیں ہے پدماوتی اوتار کا، اور انجو کو بھی ٹرائل پیک نہیں ہے ویشنو دیوی کا، اور 100% یہ لوگ وہی ہیں، تو ضرور میری اہلیہ بنیں گی، اور ان سے اولادیں بھی اللہ تعالیٰ دے گا انشاءاللہ، اللہ کریم۔ اور پھر میرے سارے اولادوں میں محبت پیار رہے گا، اور وہ دین کا کام کریں گے، اور سارے جہاں میں
رام راجیہ پھر سے قائم ہو جائے گا، ساری دنیا ایودھیا بن جائے گی، یعنی بغیر وار والی رام راجیہ، یعنی میں ہی رام تھا پچھلے جنم میں ہی شری کرشن بنا، میں ہی بدھا بنا، میں ہی عیسیٰ ابن مریم بنا، اور میں ہی اب مہدی علیہ السلام بن کر آیا ہوں۔ یہ راز جنم جنم کا تھا جو اب کھل گیا۔ تو مجھے آیت کہا گیا ہے، نشانی کہا گیا ہے، علم بھی کہا گیا ہے۔ قرآن کے جو معنی ہیں سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے علم الساعات، یعنی وہ علم ہے۔ اس علم کے دو معنی نکلتے ہیں، ایک تو نشان کے بھی نکلتے ہیں، علم کے بھی نکلتے ہیں اس گھڑی کا، اور پھر کعبۃ اللہ کے پاس وہ گھڑی کلاک ٹاور بننا بھی ایک حدیث شریف ہے جو پوری ہو گئی۔ وہاں پہ ٹنلز بننا بھی، سوراخ پڑنا پہاڑوں میں بالکل دریا کی طرح، وہ بھی حدیث پوری ہو گئی ماشاءاللہ۔ سارے نشان مکمل ہو گئے تو پھر میں مسیحا مہادیو کیسے نہ آتا۔ لہٰذا وقت گواہی دے رہا ہے کہ نشان پورے ہو گئے، ڈھونڈو، اور نشان گواہی دے رہے ہیں جو ظاہر ہو گئے۔ میں اعلان کر رہا ہوں کہ ڈھونڈو، کہ وہ وقت یہی ہے۔ تو وقت گواہی دے رہا ہے نشانات کی، اور نشانات گواہی دے رہے ہیں وقت کی، اور پھر بیچ میں ٹھہرا مسیحا، اللہ کی طرف سے مسیحا، اعلان کر رہا ہوں، وارنر ہوں، سمجھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں، لوگ دھیان نہیں دے رہے ہیں کیونکہ بیزی ہو گئے ہیں لوگ بہت۔ لہٰذا ثنا خان، آپ اور آپ کے مادھیم سے جو لوگ سن رہے ہیں وہ سب لوگ یہ میرا ویڈیو بار بار ریوائنڈ کر کے دیکھیں۔ جو جھوٹے کذاب، چھوٹے دجال ہیں، اپنے آپ کو مسیح کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو مہدی کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے نا موشیاہ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو کلکی اوتار کہہ رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو شیوا کا اوتار کہہ رہے ہیں، ان سے پوچھو کہاں ہے مسیح دجال اور اس کی ریاست جو دنیا کے پورے علاقوں پر چھائی ہوئی ہے، مرزا غلام احمد قادیانی، اس کی جماعت احمدیہ جیسے چھائی ہوئی ہے، وہ نہیں پیش کر پائیں گے۔ ان سے پوچھو کہاں ہے دابۃ من الارض، موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی جس میں سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی یعنی مور کا پر، جس کی گردن شترمرغ کی طرح ہوگی، جس کے کان ہاتھی کی طرح، یعنی سننے کی طاقت 10 کلومیٹر تک، نا کے پتے کی طرح کان۔ ہاں، کہاں ہے وہ جبرائیل علیہ السلام کا مور بن کے گواہی دینا تمہارے حق میں؟ بتاؤ، وہ نہیں بتا پائیں گے۔ ان کو پرکھنے کے لیے آپ مسیح دجال کون ہے پوچھئے، وہ بولیں گے، تھوڑا بہت ثبوت ادھر ادھر سے گھمائیں گے، فرانس کو بولیں گے، امریکہ کو بولیں گے مسیح دجال، کسی ٹی وی کو بول دیں گے، یا کسی ایروپلین کو اس کا گدھا بول دیں گے، جنگی جہاز کو جو کہ سفید ہوتے ہی نہیں ہیں، تو یہ بول کر آپ کو گھما دیں گے، جبکہ وہ ایک مسیحا جھوٹا ہونے والا تھا، شیطانی نبی جو امت محمدیہ میں پیدا ہونے والا تھا، جو ریاست قائم کرنے والا تھا، جو مرزا غلام احمد قادیانی اس کے خلیفہ ظاہر کر چکے ہیں، یعنی ظہور میں وہ آ چکے ہیں، تو وہ آپ کو مسیح دجال پیش نہیں کر پائے گا، پھر وہ آپ کو دابۃ من الارض پیش نہیں کر پائے گا، پھر وہ آپ کو بولے گا دابۃ من الارض جو ہے انٹرنیٹ ہے، فلاں جو ہے نا شخصیت ہے، فلاں شخصیت ہے، ایسا بول کے گمراہ کر دے گا۔ وہ پھر آپ کو یاجوج ماجوج ظاہر نہیں کرے گا، پھر اس کے ساتھ 40 دن کا لاک ڈاؤن انڈیا میں نہیں ہوگا۔ ہندوستان میں تو ماؤنٹ سینائے ہے نہیں، لہذا 40 دن کا لاک ڈاؤن یہاں پر لکھا ہوا تھا، وہ کوڈ تھا، عیسیٰ ابن مریم اپنے اصحاب کے ساتھ محروس ہو جائیں گے، اور وہ محروس ہو جائیں گے طور پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام گئے تھے 40 دن کے لیے، تو پتہ چلا 40 دن کے لیے عیسیٰ ابن مریم یعنی مہدی علیہ السلام، میں اور میرے ایمان والے محروس ہو کے رہ جائیں گے ایک اونچی جگہ پر 40 دن کے لیے۔ اور اس کے بعد جب میں اترا تو بارش سے اللہ تعالیٰ نے ویلکم کیا مجھے۔ لہٰذا ذرا غور کریے، پھر اس کے بعد جو اس کے دوران جو سارے یاجوج ماجوج مر کے پڑے رہے، چاروں طرف مر گئے، یعنی چائنا میں ووہان اسٹیٹ، پھر اس کے بعد بارش کا آنا، وہاں پر صفائی وہ بھی ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا سورہ نمل کا وہ راز قرآن کا۔ سورہ نمل سے مراد نمل چونٹی نہیں، وہ پیفول تھے، یعنی پیکاک اور اس کی فیملی، پیکاک، پیہن اور پیچکس۔ لہٰذا ذرا غور کریے، نملی، وادی النملی کے دو معنی ہوتے ہیں، وادی نملی اور چونٹی کی وادی، یعنی پیفول کی وادی اور چونٹی کی وادی۔ عربوں نے چونٹی کی وادی سمجھا، لیکن وہ غلط ثابت ہوا، نکلا یہ
کہ پیفول وادی، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہندوستان کا وزٹ پروف ہو گیا۔ ہندوستان میں نملی، تمل میں پیفول کو کہتے ہیں، فیمیل نملی کو بھی نملی بولتے ہیں، لیکن اڈا نملی بولتے ہیں، پھر تیلگو میں پھر پلل نملی بولتے ہیں۔ یعنی نملی تو تینوں میں کامن ہے۔ نملی پیچکس کے لیے بھی ہے، پیہن کے لیے بھی نملی ہے، پیکاک کے لیے بھی نملی ہے، تو یہی نملی، لہٰذا اسی میں سے نکلا تمل ورڈ سے تیلگو ورڈ نیملی، نملی ادھر نیملی، نملی سے نیملی، اور پھر یہی قرآن کا لفظ ہے النمل، نمل دا پیفول، کیونکہ برڈز کا علم دیے تھے بولی کا، نہ کہ الحشرات کا یعنی انسیکٹس کا۔ چونٹیاں انسیکٹس میں آتی ہیں، چاہے وہ کوئی بھی قسم کی چونٹی ہو، لہٰذا یہ اتنا بڑا کنفیوژن 1400 سال سے دنیا کو رہا، اور دنیا دیکھ لی کہ چونٹی کے تو کان ہی نہیں ہوتے اور اس کو ووکل کارڈ ہی نہیں ہوتا، وہ بات کیسے کرتی، وہ سن نہیں سکتی، لیکن وہ اشارے سگنل جسم سے ہلا کے کرتی ہے، اینٹینا سے کمیونیکیشن کرتی ہے اور آنکھوں سے دیکھتی ہے۔ لہٰذا چونٹی تو 1-2 فٹ سے زیادہ خطرے کو محسوس بھی نہیں کر سکتی، کلائمیٹ کی بات کو چھوڑ کر، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو پھر دور سے دیکھیں گے، ایسے گھر کے دیکھیں گے، یعنی بات لاجک فٹ ہی نہیں ہوتی کہ سلیمان علیہ السلام چونٹیوں کی بات سنے، چونٹیوں کا بیہیویئر دیکھے مسکرائے نہیں۔ یہ مور کا قصہ تھا پیفول فیملی کا، جو ہوا، میں نے ویڈیو ڈال دیا ہے۔ لہٰذا ثنا خان اللہ کی بندی، میں اللہ کی نشانیوں کا بڑا ہی احترام کرتا ہوں، اگر وہ آپ وہی ہیں، کیونکہ میری زندگی میں اب تک کے جو پروپوزل میں نے دیے ہیں، خاص طور سے وہ 3 ہی شخصیت کو، ایک تو ریحام خان، ایکس وائف آف پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان کی اہلیہ کو دیا ہے، جس کے آلریڈی 3 بچے ہیں، اور پھر دوسرا پروپوزل میں نے انجوکو کو دیا ہے، جو کہ ساؤتھ کوریا میں انتظار کر رہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بولتی ہے کہ بیوی ہوں میں جیزس کرائسٹ آف سیکنڈ کمنگ کی، میں ویٹ کر رہی ہوں۔ وہ اپنے آپ کو مہدیہ سمجھ رہی ہے، لیڈی مہدی سمجھ رہی ہے، اس کو بھی میں نے پروپوزل دیا ہے۔ اور پھر تیسری آپ ہیں، اگر وہ آپ تو میری طرف سے ورک ہو گیا، اللہ تعالیٰ اگر آپ لوگوں کو میری زندگی میں لائے گا تو انشان پورا کرے گا انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ ہی سچا ہے۔ یاد رکھیے، میں زناکار نہیں، شرابی نہیں، بد کردار نہیں، الحمدللہ میری نماز 21 سال سے بھی قضا نہیں، ماشاءاللہ سے، ھذا من فضل ربی۔ میرے جو اولادیں ہیں، میں نے بیان کر دیا ہے کتنے ہیں، میرے کتنے عقد ہوئے، سب عقدوں کا ذکر نو درگا کی شکل میں لکھا ہوا ہے، لہٰذا آپ کنفیوز مت ہوئیے گا۔ تو دیکھیے، پرکھنے کا آسان طریقہ، حلیے پہ مت جائیے، میرا حلیہ ایسے ہی رہے گا، کلین شیو اوتار ہندوستان میں شری رام بن کے آیا تو کلین شیو، شری کرشن بن کے آیا تو کلین شیو، کل کی اوتار تو کلین شیو بھی آنا تھا، کیونکہ جس جگہ میں لوگ مجھے پہچانتے ہیں ویسے بن کے آنا تھا۔ نوح علیہ السلام نے بھی یہی بشارت دی، اللہ کے نبی نے بھی یہی بشارت دی کہ شباہت نبی کی طرح نہیں ہوگی، جبکہ داڑھی تو گھنی ہوگی، میرے کو گھنی داڑھی ہے، ذرا سے بارہ تو پوری گھنی آ جاتی ہے، لیکن کلین شیو ماڈرن، یہ بھی شباہت نبی کی طرح نہیں ہوگی، اللہ کے نبی نے بشارت دے دی ہے، سارے انبیاء علیہ السلام نے بھی یہی کہا ہے، لہٰذا میں آ گیا ہوں، الحمدللہ رب العالمین۔ سنت نبی یہ ہے، پہلے زبان کو کنٹرول کرنا، عبادت کرنا بغیر شرک کے، اور پھر تبلیغ کرنا۔ اب لوگوں نے اسے جو ہے نا داڑھی جھپا فلاں فلاں بنا کے رکھا ہے، یہ حلیے کی سنت یہ الگ ہے، ذرا غور کریے، میں ویسا ہی ہوں جیسے انبیاء علیہ السلام نے فرمایا، ناچنا گانا بجانا حرام نہیں ہے، داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا گیا تھا، زبور کے معنی ہی ہے ناچنا، میوزک، یہی اعلیٰ موسیقی نعت وہی ہے زبور، لیکن فی سبیل اللہ ہو، اللہ کے واسطے ہو، اور بے حیائی، بے شرمی، بے حیائی اور شرک سے پاک ہو تو وہ جائز ہے، اور عبادت کی جگہ ڈسٹربنس نہ ہو تو وہ جائز ہے، ورنہ وہ حرام ہے۔ تو وہ میوزک جو شرک کے لیے ہے، بے حیائی کے لیے، فاحشہ حرکتوں کے لیے، بے شرمی کے لیے ہے، وہ حرام تھی، ہے، رہے گی۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ لہٰذا ثنا خان، ذرا غور کریے، عالموں سے، مفتیوں سے اگر آپ پوچھیں گی تو کنفیوز ہو جائیں گی، آپ کو ڈائریکٹ مجھ سے پوچھنا ہے،
مجھ سے سوال جواب کرنا ہے کہ بھئی ہندوستان میں کدھر سے آ گئے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام؟ کیا ہندوستان میں آنے کی بشارت تھی؟ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جگہوں کے نام بتائے تھے وہ خواب کے ذریعے بتائے گئے، اور خواب میں پورا خواب جو ہے آدھا تمثیلی ہوتا ہے، آدھا حقیقت واقعات ہوئے ہیں وہی، لیکن جگہوں کے نام تمثیلی نکلے۔ سورہ یوسف میں آپ دیکھ لیں اس کا ثبوت، 11 ستارے، چاند اور سورج سجدہ کرتے ہیں یوسف علیہ السلام۔ اب 13 ہو گئے جملہ، 11 اور چاند ستارے میں 13، تو 13 شخص سجدہ کرنا تو ثابت حسین ہے، لیکن حقیقت میں وہ ستارے نہیں تھے، وہ بھائی اور ماں باپ تھے۔ اسی طریقے سے جو واقعات لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی عیسیٰ ابن مریم الگ ہیں، مہدی علیہ السلام الگ ہیں، تو وہ کنفیوژن کا شکار ہیں، وہ الجھنوں کا شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس راز کو ایسے 2 حصوں میں بانٹ کے رکھ دیا تھا کہ لوگ سمجھ نہیں پائیں گے وقت آنے تک۔ قرآن 1400 سال سے اتنے لوگ پڑھے، لیکن اس میں ان کو نظر نہیں آیا کہ عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام کا وجود رسول کی شکل میں موجود ہے۔ ہر نبی کے بعد ایک تصدیق کرنے والا رسول لازمی ہے، اور وہی عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام ہے، رسول مگر نبی نہیں کسی بھی قسم کی۔ ایک حدیث میں کھلا آتا ہے بہار الانوار میں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی مہدی علیہ السلام ہے، تو مسلمانوں کے پاس سنت الجماعت کے پاس جو حدیث ہے اس میں آتا ہے، ان کے پاس یہ آتا ہے کہ مہدی علیہ السلام جائیں گے فرعون جیسی ایک قوم کے پاس اور کہیں گے کہ وہ آیت پڑھیں گے جو کہ اللہ نے جب میں حکمت مجھے عطا کی اور رسولوں میں سے کیا، یعنی رسول ہونے کا دعویٰ کریں گے، یعنی رسول ہوں گے مگر نبی نہیں ہوں گے۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، تو یہ رسول والی آخری رسول والی بات پوری قرآن کے خلاف ہے، حدیثوں کے خلاف ہے، اللہ کا بھیجا گیا وہ آنے والا تھا اس کے خلاف ہے، لہٰذا یہ وہ سیل توڑے گا عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام۔ یہ بھی بہار الانوار میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک سیل ہوگی جو توڑے گا، یہ سیل ٹوٹ گئی، کیونکہ یہ لفظ کہ اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں یہ سچ ہے، لیکن آخری رسول بھی وہی ہیں، تو یہ خود غلط ہے قرآن کے حساب سے، حدیث کے حساب سے، یعنی بھیجے گئے ہوئے وہ آخری نہیں، کیونکہ بھیجے گئے ہوئے آخری عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ہے، اللہ بھیجے گئے تو یہ آئیں گے نا، لہٰذا یہ راز کھل گیا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کو ثبوت کے طور پہ مسیح دجال دے دیا، آپ کو ثبوت کے طور پہ ادابت من الارض ظاہر کر دیا اللہ، آپ کو ثبوت کے طور پہ یاجوج ماجوج ظاہر کر دیا، آپ کو ثبوت کے طور پہ اللہ تعالیٰ آگ کو ظاہر کر دیا، آپ کو ثبوت کے طور پہ مجھ مسیح مہادیو کو ظاہر کر دیا پورے نشانوں کے ساتھ، آپ کو ثبوت کے طور پہ 1500 سال اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا قمری، پھر آپ کہتے ہیں نہیں ابھی وقت نہیں ہوا، تو آپ جیسے جاہل، آپ جیسے بیوقوف پھر کوئی نہیں۔ بدترین ہے وہ شخصیتیں جو قرآن حدیث میں غور نہیں کرتی، اپنے دماغ کا استعمال نہیں کرتی۔ ذرا غور کریے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم آیتوں کو ظاہر کریں گے، اللہ کے نبی کے ذریعے فرماتا ہے، حدیث میں آتا ہے ظہور آیات کا وقت ہوگا، اور آپ دیکھیے وہ آیت ظاہر اللہ تعالیٰ نے نشان آیت بنا دیا، نوح علیہ السلام کی کشتی کو، وہ ظاہر ہو گئی ترکی میں، سمجھ رہے ہیں آپ، 17,000 فٹ سے پھسل کر 13,000 فٹ پہ آ کے اٹکی ہوئی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ۔ اللہ تعالیٰ نے سوڈوم یعنی جو لوط علیہ السلام کی قوم تھی اور شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، اس کو ظاہر کر نشان بنا دیا تھا آیت، وہ ظاہر ہو گئے، جگہیں نکل گئے۔ اللہ نے فرعون کی جسم کو آیت بنا دی، وہ ظاہر ہو گیا، دریافت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی وہ آیتیں کہ سلیمان علیہ السلام کو ہواؤں پر اللہ تعالیٰ نے حکومت دی، ان کے حکم سے چلتی تھی، وہ آج ظاہر ہو گئی۔ آپ فین کا بٹن آن کرتے ہیں اور ہوا آپ کے حکم سے چلتی ہے، جدھر آپ ڈائریکشن کرو ادھر، جہاز ایروپلین کے پنکھے چلتے ہیں جیسے آپ چلاتے ہیں، آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے طاقت پیدا کر دی کہ حکم کی بنا پر آپ کے پنکھے چلتے ہیں جہاز کے۔ اب ہوا کو تو آنکھ ناک منہ تو ہے نہیں نا، پھر وہ کیسے چلے گی، کیسے سنے گی؟ مطلب جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یعنی اس ہوا کو، فزیکل باڈی کو آپ جو ہے جس انداز سے چاہے گھمائیں اپنی مرضی سے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے چشمے جاری کر دیے سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کے، اور آج گلی گلی میں چشمے ظاہر ہیں، الیکٹرک وائرز کے ذریعے الیکٹرسٹی فلو ہو رہی ہے، الیکٹرانز فلو ہو رہے ہیں، چشمے تانبے کے بہہ رہے ہیں جس سے برقی یعنی الیکٹرسٹی بنتی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کو بھی الیکٹرسٹی دی گئی۔ اللہ فرماتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا سفر 1 مہینے کا آدھے دن میں ہو جاتا اور پھر شام میں ہو جاتا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آج ایروپلینز کا سفر آپ کو 1 مہینے کا، 3 مہینے کا سفر، 1 سال کا سفر آپ کچھ گھنٹوں میں طے کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے نشانات آیت کے ظاہر کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو گروا کے یہ ظاہر کر دیا کہ ایک گھاٹی کے پاس سورہ توبہ 11واں، ذرا غور کریں آپ، 110 مالے کی بلڈنگ، 109 110 آیت نمبر سورہ توبہ 13، یعنی یو ایس جب قائم ہوا تو 13 الائنس کے ساتھ قائم ہوا تھا۔ تو یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں ظاہر کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اور نبی کا فرق ظاہر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 دریا، جو سمندر آپس میں نہیں ملتے، 2 قسم کا پانی، وہ ظاہر کر دیا۔ تو سارے نشانات ظاہر ہو گئے، میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام بھی ظاہر ہو گیا اللہ کے نشانوں کے ساتھ، میرے پورے ساتھیوں کے ساتھ۔ اور آپ غور کریں اس بات پر، آپ کا دل نہیں مان رہا تو میری غلطی نہیں ہے، آپ کے دل میں ایمان نہیں ہے، اس بات کا ثبوت ہے۔ خود مریں گے تو خدا ملے گا، یہ مثال مشہور ہے، لہٰذا آپ کو خود تحقیق کرنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ویسے آج میرا روزہ تو نہیں ہے، نفل روزہ، اللہ اکبر۔ تو میرے رشتہ داروں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں بہنوں، میرے سننے والوں، میرے سارے اہل کتابیوں، آپ سے گزارش ہے کہ تحقیق کریں اور ایمان لے آئیں۔ لہٰذا ثنا خان، آپ کے لیے یہ خاص طور سے میسیج ہے۔ آپ قرآن کو مانتی ہیں، حدیث کو مانتی ہیں؟ ہاں، تو اب عمل کر کے بتانا ہوگا میرے ساتھ شامل ہو کے، یا تو بیوی بن کر، یا پھر اگر آپ کی خفیہ فیملی ہے تو اپنے شوہر کے ساتھ، بچوں کے ساتھ آپ کو میرے ساتھ شامل ہونا پڑے گا، آپ ہی کو نہیں بلکہ پورے اہل کتابیوں۔ لہٰذا میں آپ کو ابھی بھی دعوت دیتا ہوں میری اہلیہ بننے کی، کیونکہ بے شک یہ حرام ہے قرآن پاک میں کسی شادی شدہ کو جو ہے نا پروپوزل دینا شادی کا، ناجائز ہے، لیکن آپ نے اپنے آپ کو ایسے ظاہر کیا ہے اب تک کہ آپ شادی شدہ نہیں ہیں اور آپ جو ہے خود کسی رشتے کی تلاش میں ہیں، آپ کو رشتے آ رہے ہیں فلاں، تو اسی لیے میں بھی آپ کو رشتہ بھیج رہا ہوں، اور یہ رشتہ عہدے کا رشتہ ہے، یہ اعلیٰ رشتہ ہے، یہ اللہ کا انعامی رشتہ ہے جو آپ کو میں دے رہا ہوں۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ میرے ساتھ ہو جائیے، میرے اہلیہ بن جائیے، اور جو مہر آپ چاہیں مقرر کر لیجئے گا۔ اللہ بہت بڑا ہے، لہٰذا کوئی اس کے غلط معنی نہ نکالیں، کوئی غلط بات نہ سمجھیں۔ میرے سارے بچوں کو بھی میں نے کہہ دیا ہے کہ میرے بیٹیوں کو، بیٹوں کو، سب کو کہہ دیا ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دکھا بھی دیا ہے آپ کو کہ دیکھیے یہ میں پروپوزل دے رہا ہوں، سارے بچے خوش ہیں۔ ذرا سوچئے، میرے سارے بچے مل کر آپ کے ساتھ ہو کر پوری ایک فیملی، ایک فوج بن کر کام کریں گے اس اللہ کا، مہاوشنو اوم کا، اور سارے ہندوؤں کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو، مسلمانوں کو، سب کو جو ہے جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں لے جائیں گے۔ یہ بہت بڑا درجہ ہے، اور یاد رکھیے یہ کوئی چال نہیں ہے، یہ کوئی شیطانی عمل نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں، شیطانوں سے بچیے، گمراہی کا شکار مت ہوئیے۔ یہ جو مسلمان ہیں دنیا کے آج بنے ہیں، یہ گالی گلوچ کو اپنا رواج بنا لیے ہیں، گٹکا، پان، بیڑی، سگریٹ کو اپنا رواج بنا لیے ہیں، اور زنا کو اور بے حیائی کو، اور 24 گھنٹے اپنے فون کے اوپر لگے رہتے ہیں۔ 24 گھنٹے اس لیے بول رہا ہوں کہ 2-4 گھنٹے جو سوتے ہیں وہ ذہن میں وہی باتیں چلتے رہتی ہیں، ان کے وہی وسوسے آتے رہتے ہیں ان کو سوتے وقت بھی، اسی لیے 24 گھنٹے کہہ رہا ہوں۔ یعنی 8-10 گھنٹے 12 گھنٹے جو وہ عمل کرتے ہیں اس کا پورا اثر ان کی نیند پہ بھی پڑتا ہے، ان کے خواب بھی ان کو ویسے ہی آتے رہتے ہیں، ویسے ہی گمراہی کا شکار ہیں۔ کہاں پیدا ہوئے، کدھر ختم ہو گئے، ان کو پتہ نہیں چل رہا۔ ایک نماز بھی اگر چھوٹ جاتی ہے تو اللہ اس پہ شیطان چھوڑ دیتا ہے۔
کہ میں نہیں، اللہ کہہ رہا ہے، سورہ زخرف آیت نمبر 30 سے لے کے 40 تک پڑھ لیجئے کہ اللہ کے ذکر سے جو غافل ہوتا ہے اس کے اوپر اللہ شیطان چھوڑ دیتا ہے اور پھر وہ گمراہی میں لے کے جاتا ہے وہ شیطان۔ لہٰذا اگر کوئی نمازی ہے، کوئی مسلمان ہے، تو پہلے اس سے پوچھئے کیا آپ فجر کی نماز پڑھے، کیا ظہر کی پڑھے، کیا عصر کی پڑھے، کیا مغرب کی پڑھے، کیا عشاء کی پڑھے؟ کل پڑھے تھے تو آج بھی پڑھے، اب ہونے والی پڑھیں گے؟ تو پھر اس سے آپ بات کر سکتے ہیں۔ پھر اس کی زبان کو دیکھیے، وہ بد کلامی تو کرنے والا نہیں، پان بیڑی سگریٹ گٹکا کھا کے اپنے آپ کو حرام کاری میں تو مبتلا کرا ہوا نہیں ہے۔ پان بیڑی سگریٹ گٹکا یہ حرام ہے کیونکہ یہ خودکشی ہے۔ انڈونیشیا میں اس کا فتویٰ بھی جاری ہوا۔ لہٰذا کبھی ضرورت ایمرجنسی میں دوا وغیرہ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، کبھی کوئی ایسی بات ہو تو استعمال کبھی کیا جا سکتا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن دوا کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے یا کوئی ضرورت کی بنا پر، لیکن عادت کی بنا پر نہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لہٰذا یہ میری گزارش ہے ثنا خان سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت دے دیا تھا، نشانات دے دیے، پورے ہو گئے، مسیح دجال ظاہر ہو گیا، دعوت المنور ظاہر ہو گیا، یاجوج ماجوج ظاہر ہو گئے، آگ ظاہر ہو گئی، عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام ظاہر ہو گیا، ہندوستان میں آنا تھا، غزوہ ہندوستان کرنے کے لیے آ گیا۔ لہٰذا اللہ کے نبی نے جو کہا سیریا، وہ میٹافوریکل تھا۔ سیریا سے مراد انڈیپینڈنٹ انڈیا، قسطنطنیہ سے مراد پرانا انڈیا، برصغیر، اولڈ انڈیا، جس میں پاکستان، بنگلہ دیش بھی شامل ہے، نیپال بھی شامل ہے۔ لہٰذا یہ تمثیلی تھا۔ حقیقت میں جو نشانات اللہ کے انبیاء علیہ السلام نے بتائے ہیں اس کی تعبیر ہندوستان میں نکلی۔ اللہ کے نبی نے پہلے سیریا کہا، قسطنطنیہ، سب کچھ کہنے کے بعد انہوں نے کہہ دیا کہ مسیح دجال آئے گا اس طرف سے، کدھر؟ مشرق، 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 یعنی ریپلیسمنٹ ہو گیا۔ اللہ کے نبی پہلے وہ نشان بتاتے ہیں، پھر بعد میں ریپلیس کرتے ہیں اس کو ہندوستان سے۔ آپ بولیں گے ہندوستان کیسے؟ اللہ کے نبی کہاں تھے؟ مکہ مدینہ میں تھے، اور بول رہے ہیں مشرق ہے، مشرق ہے، مشرق ہے، جہاں مسیح دجال آئے گا، اور جہاں مسیح دجال آئے گا وہیں پر عیسیٰ ابن مریم ظہور میں آئیں گے، اور جو عیسیٰ ابن مریم ہے وہی مہدی علیہ السلام ہے، اور جو مہدی علیہ السلام ہے وہی لارڈ شیوا ہے، جو لارڈ شیوا ہے وہی کلکی اوتار، جیسر خان، میراکو بنسو، وراہ اوتار، وامن اوتار، اور وینکٹیشورا نرسمہا، دتاتریہ، وہی ہے مسیح بن ڈیوڈ، وہی ہے زیوس، اور وہی ہے اوسیرس، اور وہی ہے آخر الزماں، کیونکہ سارے انبیاء علیہ السلام کی تصدیق کے لیے ایک ہی مسیح آنا تھا جو میں آ گیا ہوں۔ میرا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی نہیں، نہ زمین سے نہ آسمان سے، یاد رکھیے میں آ گیا ہوں۔ اللہ اکبر، ایمان لے آئیے۔